قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پالو۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھے یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں، یعنی میچز ہو رہے ہیں، کھیل ہو رہے ہیں تو بھی نمازیں نہیں جمعے کی، اور کاروبار بزنس ٹریڈنگ میں تو جمعے چلے گئے، گاہکوں کا آتا دیکھ کر کون دکان بند کرے، اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے، تم روزیوں کو اللہ سے مانگو، تم کیوں دنیا کی طرف جا رہے ہو؟ تو دیکھیے آیت 9، فَاسْتَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جمعے کے بارے میں حکم کیا ہے کہ اس وقت پہ تجارت نہیں ہو سکتی، کوئی کاروبار، کوئی جاب جو اس وقت پہ کی جائے گی وہ کمائی حلال نہیں ہوگی ایک مسلمان بھائی کے لیے۔ پہلی قوموں کو تو پورا پورا دن رکا، اصحاب سبت دیکھ چکے ہیں ہفتے کا پورا دن۔ آج بھی جو بہت سخت یہود ہیں وہ ہفتے والے دن بجلی کا بٹن بھی نہیں کھولتے، کام نہیں کرنا۔ نصارہ کے لیے سنڈے کا دن تھا، آپ کے میرے لیے جمعے کی چند گھڑیاں۔ دور حاضر کے مسلمان نماز چھوڑ کر اپنے دل پر سیاہ دھبے لگوانے کو تیار ہیں، کیونکہ حدیثیں بڑی سخت ہیں کہ جو مستقل جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر ٹھپا لگاتا ہے، پھر ایمان ہی اندر سے نکل جاتا ہے۔ پھر اہل و عیال کے فتنے میں کیسے ہیں کہ جی کیا کریں، پھر بیوی بچوں کو رزق بھی تو دینا ہے، پھر دکان بند کر دی تو کیا ہوگا، چلو باری باری پڑھیں گے۔ آپ کی دکان پہ لکھا ہونا چاہیے کلوزڈ فار جمعہ، تاکہ دوسرے بھی دیکھیں کہ مسلمانوں کو اللہ کا حکم اپنے مال پیار سے زیادہ پیارا ہے۔ اہل و عیال کو دنیاوی سہولیات فراہم کرنے کے لیے زیادہ گھنٹے کام کرنا، اوور ٹائم، ساری رات جو بردر کام کرتے ہیں، کہاں فجر اور کہاں ظہر اور کہاں عصر گئی، ہم مغرب سے پہلے اٹھیں گے کیونکہ اگلی رات پھر جانا ہے، ظلم ہے اپنے اوپر۔ مت کمائیے اتنا کہ آپ کی نمازیں فوت ہو جائیں۔ اہل و عیال کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دین کو بازی پہ لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرمائے، گھروں میں یہ جو فتنے ہیں یہ ڈس آرڈر ہے اصل میں اور کچھ بھی نہیں۔ جو ساری رات سوئے گا وہ دن میں جاگے گا، جو دن میں جاگے گا وہ رات کو سوئے گا، ترتیب ہی بدل گئی۔ تو جمعہ کا دن بڑا اہم ہے، اس کی سنتیں اور درود شریف کے فضائل ہیں۔ مسواک کرنا، غسل کرنا، صاف ستھرے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا، سورۃ کہف کی تلاوت کرنا، درود شریف کثرت سے پڑھنا، توجہ سے خطبہ سننا، یہ سنتیں ہیں۔ اسی طرح درود شریف کے کچھ فضائل ہیں۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے تو 10 رحمتیں اتریں گی، کیا پتہ وہ رحمت آپ کو 10 بیماریوں سے دور کر دے، 10 گناہ معاف ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کی 10 بری عادتیں چھٹ جائیں، اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا، ترمذی کی روایت ہے۔ بخاری کی روایت ہے 9-10، جس نے جمعے کے دن غسل کیا، خوب پاکی کی، تیل یا خوشبو استعمال کی، پھر جمعے کے لیے چلا اور 2 آدمیوں کے بیچ میں نہ گھسا، یعنی مینر رکھے، صفیں نہیں توڑی، اور جتنی اس کی قسمت میں تھی نماز پڑھی، پھر جب امام باہر آئے اور خطبہ شروع کیا تو خاموش ہو گیا، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں جمعے کی نمازوں کو مسجدوں میں پڑھنے والا بنا دے۔ مومنوں کو جمعے کے لیے حکم کیا ہے؟ اذان پر دوڑو نماز کے لیے، خرید و فروخت چھوڑ دو، اور لہو و لعب میں تو پڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ خاص طور پہ جمعے کے دن کو اہمیت دیجیے، یہ ایک عید کے دن کی طرح ہونا چاہیے۔ ازواج اور اولاد کو اس کی اہمیت سے آگاہ کریں، بچوں کو اور عورتوں کو نماز میں جمعے کے لیے ساتھ لے کر جائیے، اور بچوں اور گھروں میں کھو کر جمعے کے قیمتی لمحات کو ضائع نہ کریں۔ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2998، آپ نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے میری قبر کے پاس ایک فرشتہ مقرر کیا ہے، جب میرا امتی مجھ پر درود بھیجتا ہے تو وہ فرشتہ مجھے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں بن فلان نے آپ پر ابھی درود بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر روزے پہ جا کر اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت ہے، جہاں بیٹھے اللہ کے نبی پر درود بھیجیے۔